بخاری شریف کی صحیح ترین حدیث پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. اس کو توجہ سے سنیں حدیث پاک. اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے. نفل نماز کی کثرت کرتا ہے, فرض تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے, نوافل کی کثرت کر کے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, میرے قریب ہوتے رہتا ہے نوافل کی کثرت کر کے. کیونکہ فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, فرض تو پڑھنا ہی ہے. ایکسٹرا عبادت جو واجب نہیں ہے, جو فرض نہیں ہے, بندہ وہ اختیار کر کے اللہ کا قرب پا لیتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے. حتی احببتہ, یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یعنی فرض کے ساتھ ساتھ نفل عبادات بجا لانا اللہ کو بڑا پسند ہے. اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی عبادت کو قبول فرما لے, اس نفلی عبادت کو, تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. اب جب بندہ اللہ کا محبوب بن جائے, اللہ اکبر, اللہ کا محبوب بن جائے. محبوب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے. جس بندے سے اللہ محبت کرے, آپ بتائیں اس کا عالم کیا ہوگا. پوری دنیا رب سے محبت کرتی ہے, اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. لیکن آپ ذرا غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیو, جس سے اللہ محبت کرے تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے. حدیث میں بیان فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ, جس سے میں محبت کرتا ہوں, جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ, اور پھر اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یعنی اب اس کا دیکھنا محض اپنی وجہ سے نہیں ہوتا, اس کے دیکھنے میں, اس کے سننے میں, اس کے بولنے میں, اس کے پکڑنے میں اللہ کی طاقت, قوت اور اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی. اب جب وہ دیکھتا ہے تو صرف دیوار کو نہیں دیکھتا, دیوار کے پیچھے تک کو دیکھتا ہے. وہ سنتا ہے تو برابر والے کو نہیں سنتا, دنیا سے اس کو جہاں کہیں سے پکارا جائے وہ اس کو بھی سنتا ہے. کیونکہ اب اس کی سماعت محض اس کی سماعت نہیں ہے, اللہ کی طاقت و قوت اس کی سماعت میں شامل ہو گئی. یہ حدیث میں جس کے کان رب بن جائے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, اللہ کان کیسے بن سکتا ہے بندے کے, اللہ ہاتھ کیسے بن سکتا ہے بندے کا, اللہ زبان کیسے بن سکتا ہے بندے کی. اللہ تو جسم سے ہی پاک ہے, وہ تو نور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قوت سماعت, قوت گویائی, قوت بصارت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا دیکھنا, بولنا, سننا, پکڑنا یہ خود اس کا اپنا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا نور اس میں شامل ہو جاتا ہے. اب پھر بتائیے بندے کی طاقت کتنی ہوگی. اس لیے اولیاء کرام اپنی جگہ پر بیٹھ کر میل و دول دیکھ لیا کرتے تھے, کیونکہ ان کی سماعت, ان کی بصارت میں اللہ کی طاقت و قوت شامل ہوتی تھی. یہ ہماری طرح تھوڑی ہوتے تھے, کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. اب آپ بتائیں جس پر اللہ کی محبت کا اور اللہ کے نورانیت اور رحمت کا عرفان جاری ہو جائے, اس کا عالم کیا ہوگا. بھائی آج کل بھی کسی صدر سے اگر کسی کے تعلق ہوں تو وہ تو ویسے ہی انعام و اکرام میں پورا غرق ہو جاتا ہے. یعنی دنیاوی لیول پہ بھی اگر دیکھیں کسی کا تعلق ہے کسی صدر سے, وزیر اعظم سے, یا اس کے کسی چاہنے والے سے, تو جناب اس کی تو دنیا روشن ہو گئی. جو انعام و اکرام اس پر برستے ہیں, پروٹوکول ملتا ہے, جہاں جاتا ہے لوگ آگے پیچھے گھومتے ہیں. ارے جو کسی دنیا دار شخص کے منصب کے ساتھ تعلق جس کا مضبوط ہو جائے اس کو اتنا پروٹوکول ملے, تو جو تمام مخلوقات کا خالق ہے, جب اس سے کسی اللہ کے نیک بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے تو بتائیے اللہ کا انعام و اکرام اس پر کیسا نازل ہوگا.